أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد صلوات. قاسم تیری قربانی پہ رب کی رضا روتی رہی. قاسم تیری قربانی پہ رب کی رضا روتی رہی. تیری یتیمی دیکھ کر تیری یتیمی دیکھ کر خاکے شفا روتی رہی. قاسم تیری قربانی پہ رب کی رضا روتی رہی. ٹکڑے ہوا لاشا تیرا قاسم یتیمی مجتبی. ٹکڑے ہوا لاشا تیرا قاسم یتیم مجتبی. ماتم کیا سادات نے ماتم کیا سادات نے کرب و بلا روتی رہی. قاسم تیری قربانی پہ رب کی رضا روتی رہی. رو رو کے کرتی تھی فغا مارا گیا قاسم جوان. رو رو کے کرتی تھی فغا مارا گیا قاسم جوان. کرب و بلا کے دشت میں کرب و بلا کے دشت میں ماں کی صدا روتی رہی. قاسم تیری قربانی پہ رب سے رضا روتی رہی. گورے سے جب قاسم گرا تقسیم جب لاشا ہوا. گورے سے جب قاسم گرا تقسیم جب لاشا ہوا. خیموں میں تھا ماتم بپا خیموں میں تھا ماتم بپا. آلے ابا روتی رہی. قاسم تیری قربانی پہ رب کی رضا روتی رہی. فروا کے دل میں
دیکھوں گی قاسم کی خوشی، فروا کے دل میں آس تھی، دیکھوں گی قاسم کی خوشی، گٹری میں لاشا دیکھ کر، گٹری میں لاشا دیکھ کر، ماں کی دعا روتی رہی، قاسم تیری قربانی پہ رب کی رضا روتی رہی۔ خیموں میں جب گٹری کھلی، برپا قیامت ہو گئی، خیموں میں جب گٹری کھلی، برپا قیامت ہو گئی، ٹکڑے نظر آئے جنہیں، ٹکڑے نظر آئے جنہیں، سجدے میں ماں روتی رہی، قاسم تیری قربانی پہ رب کی رضا روتی رہی۔ لرزی زمیں کانپا فلک، قاسم ہوا پامال جب، لرزی زمیں کانپا فلک، قاسم ہوا پامال جب، جواد سر کو پیٹ کر، جواد سر کو پیٹ کر، رن میں قضا روتی رہی، قاسم تیری قربانی پہ رب کی رضا روتی رہی، تیری یتیمی دیکھ کر خاک شفا روتی رہی، قاسم تیری قربانی پہ رب کی رضا روتی رہی۔ سورۃ مبارک فاتحہ۔ ہوا ہے ٹکڑوں میں تقسیم، اس طرح لاشا کہاں کہاں سے اٹھائے حسین قاسم کو، ہوا ہے ٹکڑوں میں تقسیم، اس طرح لاشا کہاں کہاں سے اٹھائے حسین قاسم کو، ہر ایک سمت سے آتی ہے المدد کی صدا، کہاں کہاں سے اٹھائے حسین قاسم کو، ہوا ہے ٹکڑوں میں تقسیم، اس طرح لاشا کہاں کہاں سے اٹھائے حسین قاسم کو،
تڑپ کے جاتے تھے سرور جنوب کی جانب، کبھی شمال کی جانب غروب کی جانب، پکارتے تھے جو قاسم مدد کو آؤ چچا، کہاں کہاں سے اٹھائے حسین قاسم کو، ہوا ہے ٹکڑوں میں تقسیم اس طرح لاشا، کہاں کہاں سے اٹھائے حسین قاسم کو، کئی نشیب میں اس خاستن کے ٹکڑے ہیں، لب فرات بھی نازک بدن کے ٹکڑے ہیں، سمیٹ جاتے نہیں ہاتھ کانپتا ہے میرا، کہاں کہاں سے اٹھائے حسین قاسم کو، ہوا ہے ٹکڑوں میں تقسیم اس طرح لاشا، کہاں کہاں سے اٹھائے حسین قاسم کو، بکھیر ڈالا ہے مقتل میں نوجوانی کو، کہاں تلاش کروں بھائی کی نشانی کو، کوئی تو راہ دکھا دے مجھے میرے خدا، کہاں کہاں سے اٹھائے حسین قاسم کو، ہوا ہے ٹکڑوں میں تقسیم اس طرح لاشا، کہاں کہاں سے اٹھائے حسین قاسم کو، سلام جس سے وہ کرتا تھا اب وہ ہاتھ نہیں، جو چاند جیسا تھا چہرہ بدن کے ساتھ نہیں، عجیب دنگ سے پامال دشمنوں نے کیا، کہاں کہاں سے اٹھائے حسین قاسم کو، ہوا ہے ٹکڑوں میں تقسیم اس طرح لاشا، کہاں کہاں سے اٹھائے حسین قاسم کو، قدم قدم پہ جو شبیر آگے بڑھتے تھے، یہ کہہ کے ناد علی بار بار پڑھتے تھے، نجف سے آ کے یہ بتلا یہ مجھے بابا، کہاں کہاں سے اٹھائے حسین قاسم کو، ہوا ہے ٹکڑوں میں تقسیم اس طرح لاشا، کہاں کہاں سے اٹھائے حسین قاسم کو، کہاں ہو صاحب احساس کچھ سہارا دو، قریب آن کے عباس کچھ سہارا دو، جواب بھتیجے کا لاشا ہے اور دشت بڑا، کہاں کہاں سے اٹھائے حسین قاسم کو، ہوا ہے ٹکڑوں میں تقسیم اس طرح لاشا، کہاں کہاں سے اٹھائے حسین قاسم کو۔
Mu'mineen, please move as far forward as possible. Please move forward as possible. Ahsant. محمد وآل محمد وعجل فرجه. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين غير مقنوت من رحمته ولا مأيوس من مغفرته. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول مصدوره وخاتم أنبيائه الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: يا بني كيف الموت عندك؟ قال: يا عم فيك أحلى من العسل. فقال: أي والله فداك عمك، إنك لأحد من يقتل من الرجال معي بعد أن تبلو ببلاء عظيم. صلوا على محمد وآل محمد. Respected scholars, my elders, dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Continuing our discussion regarding the Tarbiyah legacy of Karbalai mothers and how the women in Karbala, how the mothers of Karbala impacted on the shuhada and martyrs of Karbala. Alhamdulillah, we are in the 7th night and we've taken a lot of lessons from these personalities. And these lessons are, by the way, common between men and women. Today, inshallah, we are going to talk about a mother whose name in Maqatil has been mentioned as Nufayla or Ramla or Najma. But between us commonly we are calling her as Farwa. She was the mother of Hazrat Qasim. And in order to take the lesson today, inshallah, we are going to take lessons from three personalities that we have in this relation. Number one is Hazrat Qasim himself. Number two is Hazrat Farwa. And number three
is Imam Hussein and the way he had approached Hazrat Qasim. So this sentence of Hazrat Qasim that has been mentioned in all maqatil, that when they were preparing at the night of Ashur and they were discussing what will happen tomorrow on the day of Ashur, one of the discussions was that who are the people who are going to get martyred in the way of Imam Hussein alayhi salatu wasalam. So there Imam mentioned many of the names, and Imam pointed out to the people that you are going to become a martyr, you are going to become martyr, you are also in the list, you are also in the list. So Hazrat Qasim was sitting with the people. Why I'm explaining this? Because we have aspects to learn from. And then Hazrat Qasim, when he saw that his name was not mentioned by Imam Hussein alayhi salatu wasalam, he asked Imam that whether he is also a part of the list or not. And then Imam Hussein, instead of replying yes or no, Imam Hussein asked another cross question. كيف الموت عندك? Oh my son, what is the concept of maut, death, in your opinion? And then a boy who's only lam yablughil hulum, that means he was less than 14 years. So how many of us over here are 13, 14 years old? Hazrat Qasim at that moment, he is replying, Al-maut fika ahla min al-asal. Many a times I've seen that when scholars are discussing this topic, and even this phrase of Hazrat Qasim, they are missing this word of fika. And this is very interesting. Hazrat Qasim, though if he would say that al-mautu ahla min al-asal, the death is sweeter than the honey, that was also very mystic and very beautiful sentence. But there is another point that Hazrat Qasim is adding over here, and that is the word fika. Hazrat Qasim doesn't say getting martyred is ahla min al-asal, though it is. But he says, if it is happening for you, O Imam Hussein, this shahada, this maut, this death will become more valuable if it happens for you, O my uncle. This is very deep, very deep. And we are missing this point. And we can talk about this sentence for extensive hours. But 3 lessons inshallah today. The first lesson that we can take is the youth of Hazrat Qasim. Because giving an opinion about death and life is not something which is a topic or subject of discussion between youngsters. We very hardly see that the gatherings of youngsters, of youth, they are discussing, okay, what is your opinion about death? What is your opinion about world? What is your opinion about this life? What is your opinion about success in life? What is your opinion about happiness? This is happening for people who are reaching to 30s and 40s and 50s. Then they start realizing what are the missing points and missing puzzles of my life. But here, a boy of 13 or 14 years of age is being asked and replies in a best answer possible. This is a clear message for each and every one of us, that in order to become a religious person, because this statement about death is giving us an opinion about worldview, how we are looking at this world, what I'm understanding and comprehending from this world. For people who are youngsters, who are being considered among the youngsters, they might be thinking that my world is only, let's say, some of the classes, my school maybe, and then maybe the pitch of cricket, or maybe the ground of football, or maybe the teams that I'm following, maybe the English Premier League, or maybe the La Liga, etc. These are the life for us, isn't it? But no,
Here we have a message. In order to become a religious person, don't think that becoming a religion is something which is a big change in your life. The moment you become a religious person, you are going to change your life completely 180 degree. No, this is not going to happen. Religion is not something new. Religion is the method of life. It's the way of life. Religion and a correct and accurate worldview is something which is giving you a way of life. And it is not never in any of the states that you are having in your life, it's never too early to think about religion. You know, in ahadith, in terms of tarbiyah, Imams used to say that we would start insisting on namaz and salah of our kids at the age of 8. From the 8 years, our Imams used to teach our kids that you have to perform your namaz. How many rakat are the namaz? How many times you are praying in the day? How you are going to pray the prayers? How you are going to recite the surahs? How many rakats are you going to recite? What are the azkar of ruku and sujood? This is our duty. This is duty of the parents, mothers and fathers. So it is never too early to think about religion. Hazrat Qasim is giving you a worldview which is very, very accurate, gives the lesson that, you know, even if you are 13 years of age, you are 14 years of age, you have to have a correct worldview. And maybe many of us might be having a problem in understanding the accurate worldview even when we are reaching to our elderly ages. If you ask the people, okay, what do you think about this life? What do you think about your religion? Many a times the religion is only one practice among the other practices that we are doing. Okay, I'm doing many of the practices. I'm going for my school, I'm going from a college, my office. Okay, let's add one more practice to my practices, which is religion. I'm also praying. But no, religion is not this. Correct worldview is not this. Correct worldview is like a niyyah in namaz. Niyyat, the intention in namaz, is it a practice or is it something else? Niyat is not a practice. Niyat is not something which has to be done at the beginning of namaz and that's it, you are going to continue your namaz with the recitation and ruku and sujud. No, niyat is something which has to be there from the beginning of your namaz till the end of your namaz. It's not a practice, it is the essence of your practices. Correct worldview is like this. This is one point. Number two, see, when Imam Hussein is asking Hazrat Qasim that give me your opinion about death, he is not doubtful what he is going to reply over there. He is very firm. He is very certain that, okay, this is my opinion about death. This is another point and aspect to ponder upon. In our communities nowadays, we have many people, many places, many WhatsApp groups, many channels, many pages who are only spreading the doubts. Be away from these places where you are only getting the doubts. You know, some of the times the doubt is good, because when there is a doubt, it is expected that after the doubt, the person would give you an answer as well. But the people who are not having any answer, just creating the doubts, and even the vehicle of your religion that you are on, they are just making you disbalanced. This is not good. Creating questions is good. Questioning the practices and things and, you know, aqidas is completely okay. But when you have reached to an accurate and firm conclusion, only then you are allowed to come and announce about your aqidah.
Otherwise, if you are sharing your doubts with the people, this is not the way it has to be. You share your yaqeen with people. You've done a research, share with people. You've written a book, share with the people. You have extensive study, share with the people. And this is a message for our youngsters as well. Don't think that every new opinion is interesting. Let's hear what this person is saying. Because many a times you will consume what you are hearing, and this will create doubts after doubts. And you are not going to reach to any of the certainties. This is not good. The message that we can take from Hazrat Qasim, that he was very firm. It was not like, okay, let me think, okay, maybe it is like ahla min al-asal, maybe it's not, maybe I'm becoming this, I'm becoming that. No. Very firm. This is the message of Hazrat Qasim. Please recite a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. The second lesson that I said we can take from the mother of Hazrat Qasim, in many of the maqatils you see that the mother of Hazrat Qasim, so it's like approximately 10 years or so, that she was preparing and upbringing Hazrat Qasim and giving the children the proper tarbiyah and upbringing methodologies that has to be there. And Hazrat Qasim is also an outcome of tarbiyah of Imam Hussein alayhi salatu wasalam. So two tarbiyahs were there. So Hazrat Qasim is someone who's having the essence of Hazrat Imam Hassan, tarbiyah of Imam Hussein, and tarbiyah of the mother as well. By the way, the mother is not amongst the people who were living over there at that time. I don't have time to go into the history of the mother, Hazrat Ramla, but the mother was not among those popular families at that time. Was not among the families who were related to Ahlul Bayt either. But she was an outsider who became a part of the family of Ahlul Bayt. It's very tough to become a part of very strange family. And yet, you see, she prepared Hazrat Qasim in this manner. Now what we see in Maqatil is that she was someone, when someone is like this, you know, when, let's suppose there is a woman who's getting married to your son, to our elders. Now, the moment she is getting married to your son, because she is not having any relatives over here, let's say in Mombasa, she would be feeling very alone, very lonely. Now the first support of hers is who? Is the husband. Now the moment she becomes mother, the children are the biggest support. If you remember any of such examples, you would see that these type of mothers are very, very possessive towards their children. Why? Because they feel that over here I don't have anyone else except my children or my husband. Now Hazrat Ramla has lost her husband. Now who's remaining? Hazrat Qasim. And according to some narrations, Hazrat Abdullah is there as well. But Hazrat Qasim is someone who's our subject today. So Hazrat Qasim is someone who's a child of a mother who's outsider. So she's very possessive. But Maqatil never narrated any sort of such complaint from her. Maqatil narrated she was very calm, she was very patient the moment the matter of martyrdom of Hazrat Qasim was there, even before the martyrdom or after the martyrdom. So what we learn from here? Patience is a big lesson of Karbalai mothers to our mothers. Today the biggest problem in the child upbringing is the patience. We don't have patience for many other things. The moment we see something wrong, the moment we see something which we do not desire, which we do not like it, that is the moment we lose our patience. We start arguing, we start fighting, doesn't matter with spouse, with the in-laws, with the community, etc., etc. But it's happening because we lose patience.
patience is the lesson of this mother. And very quickly, going towards the third lesson, which is much, much important over here, which is coming from Imam Hussein alayhi salatu wasalam. The lesson is that when Imam Hussein alayhi salatu wasalam is having a gathering with the elders, who are the people with Imam Hussein? Who are the ashab of Imam Hussein? Imam Hussein knows that who are the people I'm having with myself. The companions of Imam Hussein were like Habib bin Mazahir, who's Sahabi of Rasulullah. The companions of Imam Hussein like Zuhair bin Qain. The companions like Wahab. The companions, big names. Let's suppose we are organizing a meeting of elders. So all elders will come. Now in such gathering, it is very strange, and this strange thing is the lesson for us, that Imam Hussein alayhi salatu wasalam is allowing a boy of 13 years of age to this gathering. Isn't this very strange? Even me, let's say I'm having a gathering with the, we've divided the groups of youth into 3 groups. Why? Because some of the times we don't feel very free while talking. I'm thinking maybe the people who are sitting with me are the people between 30 to 40. So I will not feel very free. I will not break my ice once I see that there is someone who's like 13, 14, 15 years of age. Isn't it? But Imam Hussein in a very serious talk, शब आशूर जंग के दरमियान है, जंग के पैमाने तय हो रहे हैं, जंग के बारे में गुफ्तगू हो रही है, कौन शहीद होगा कौन शहीद नहीं होगा, आप देख रहे हैं वहां पर एक बच्चा गुफ्तगू कर रहा है. But Imam Hussein alayhi salatu wasalam is allowing this youngster to the gathering. Not only he is allowing to the gathering, but also respecting him by asking his opinion about the matter. So Imam Hussein alayhi salatu wasalam is respecting this youngster, because there is a possibility if Imam Hussein would say, okay, this person, this youngster is having a desire, having a want to go towards the shahada, maybe I'm allowing him. Tomorrow there would be some a'da, some enemies would say, okay, Imam Hussein imposed his decision on Qasim bin Hassan. No, Imam wanted to clarify this. See, number 1, allowing the youngster to the gathering. Number 2, respecting the youngster by asking a very serious question. Number 3, respecting by receiving the answer. And number 4, announcing that, okay, you are going to become shaheed as well. Isn't this a lesson for us? How many times I've seen, even I'm talking about youngsters comparing to other youngsters. Some of the times the group is between 20 to 30, 35, and they are not okay with having a kid of 15 years with them. Even in very normal things, I've seen, that's what I'm saying. We are not allowing that person to come play football with us. We are not allowing that person to be in our gathering. We are not allowing this, that. No, this is a lesson. Imam Hussein. Allow the youngsters, respect them, allow them to speak. Ask them questions. Many a times you don't believe that these youngsters, some of the times, in some of the cases, some of the topics, they are even more knowledgeable than the elders. We have 3 phases of Tarbiyah in Islam. The first 7 years is where the kid is being given the freedom, whatever you want to do, you can do. The second phase is called the phase of a servant, where the son, the daughter, the children, they have to listen to the parents and they are like a servant. But the third one means from 14 years to 21st year. This is a practical example of that third Tarbiyah phase, where we see that the Tarbiyah happens with taking the opinions from the youngsters. Janab Qasim, 13 or 14 years of age, he is starting his third phase of Tarbiyah. Now Imam Hussein is asking his opinion.
So ask the opinion, give them the responsibility sometimes. Ask them to do some of the things. Put someone as the supervisor, overseer to guide them, but give them the responsibility, give them the work as well. Give them the opportunity as well. This is something which Imam Hussein is teaching to us. Allow them to come in your gatherings as well. They would learn. Allow them to come to masjid. Allow them to come to Husainiyah. Allow them to come to Namaz-e-Jama'at. Allow them to come to many of the other practices that we do as elders. And maybe we, for the purpose of teaching, for the purpose of education, we can allow the youngsters to come as well. This is a big lesson. And for youngsters as well, whenever you are being given a chance to perform in line with or parallel to or in collaboration with elders, don't miss the opportunity. Try to do more than 100% of yours. Because these are the opportunities when the elders are creating the confidence into you. You try to utilize this trust of elders in a best manner possible. And that is when the elders would be having the trust into you as well. That okay, this person can do this thing. But if you are taking it easy, like the same way I'm having my gatherings and talkings and relationships with my other friends, this is also another opportunity. Let's say there are a number of opportunities for you to hold the taboot, maybe to organize a number of things in majalis, to organize a number of things in masjid. Whenever you are being given the opportunity, take it serious. Utilize it 100%. This is something which can be learnt from the life of Hazrat Qasim and the way Imam Hussein is treating Janab Qasim. Each and every aspect of Imam Hussein's sayings, practices, decisions are lesson. And we are here to take those lessons and implement those lessons in our lives. This is an opportunity, maybe in future, if you want to have a good generation in future, if you want to keep your values that you were having in your generations, in upcoming generations, trust them. This is a big lesson for each and every one of us, especially for elders. तो इमाम हुसैन जनाब कासिम से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी नज़र में मौत क्या है? ए चाचा जान, अगर आपके लिए है तो शहद से ज्यादा शीरीन है। मौत तो शीरीन है, लेकिन इस बच्चे के ज़हन में, इस जवान के ज़हन में आखिरत का कितना सही तसव्वुर है कि जो वो किसी के बहकाने में नहीं आ रहा है। जब किसी के पास यकीन होता है, जब किसी के पास सही अकीदा होता है, तो वो किसी के बहकाने में नहीं आता है। आदा में से कितने लोग बहका रहे थे? इमाम हुसैन के दुश्मनों में कितने लोग माल और दौलत दिखा के ये कह रहे थे कि अगर तुम हमारी तरफ आ जाओ तो तुम्हारे पास ये होगा। कितने लोग ये बता रहे थे तुम हमारी तरफ आ जाओगे तो तुम्हें यजीद बड़ी बड़ी पोजीशंस दे देगा। कितने लोग ये कह रहे थे तुम हमारी तरफ आ जाओगे तो मिसाल के तौर पे उमर बिन साद कह रहा था कि शहर रह मिल जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर एक जवान जब एक अकीदा बनाता है कि जो एक तरबियत के नतीजे में है, again I'm insisting, it's not a coincidence, it is the outcome of tarbiyah, a proper upbringing of the children. जब एक तरबियत के नतीजे में अकीदा बनता है तो ऐसा होता है कि सामने हजारों का लश्कर भी हो, यहाँ का एक जवान टस से मस नहीं होता है, क्योंकि उसका अकीदा, क्योंकि उसका बिलीफ वो इतना मुस्तहकम है, मजबूत है कि वो जान रहा है कि इमाम की रिकाब में अगर मैंने शहादत दे दी तो इससे बढ़कर कोई और रुतबा नहीं होता। बेटा कासिम, अगर ये तुम्हारा अकीदा है
کہ تم موت کو احلا من العسل سمجھ رہے ہو، شہد سے زیادہ شیریں سمجھ رہے ہو، تو تم بھی ان لوگوں میں سے ایک ہوگے کہ جو کل شہید ہوں گے. بس قاسم نے جیسے ہی یہ جملہ سنا، قاسم کا دل ٹھنڈا ہو گیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کل شہداء کی فہرست میں موجود ہوں. عزیزوں، دھیرے دھیرے ہم لوگ عاشور کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج 7ویں رات ہو گئی ہے. اب اپنے آنسوؤں کو روکیے گا نہیں، کیونکہ دھیرے دھیرے ہم اس مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر خیام حسینی میں پانی بھی ختم ہونے والا ہے. قاسم نے یہ بات سن لی، تمام تر اصحاب نے یہ بات سن لی، اور اس کے بعد قاسم چلے گئے. اس کے بعد وہ تمام تر واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ اصحاب حسینی نے شب عاشور میں عبادت میں اپنا وقت گزارا، تسبیح و تحلیل میں اپنا وقت گزارا. شب عاشور گزر گئی، روز عاشور نمودار ہو گئی. ایک کے بعد ایک صحابی آتے ہیں، اجازت لے کر شہید ہوتے چلے جاتے ہیں. حسین جاتے ہیں، اصحاب کو واپس لاتے ہیں. اب ایک فہرست شروع ہوئی کہ بنی ہاشم میں سے ایک کے بعد آتے ہیں اور اجازت لے کر چلے جاتے ہیں. قاسم بار بار انتظار کر رہے ہیں کہ کب چچا جان مجھے بلائیں گے، کب میری آواز آئے گی، کب میرا نام پکارا جائے گا. لیکن دیکھتے ہیں کہ یکے بعد دیگری ایک ایک شہید آتا ہے، اپنی اجازت لے کر چلا جاتا ہے، رن میں جنگ کر کے واپس آتا ہے، لیکن میرا نام نہیں پکارا جا رہا. اب مضطرب ہیں، اضطراب طاری ہو رہا ہے. ایک مرتبہ امام حسین کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اے چچا جان، آپ نے تو کہا تھا میں بھی شہداء میں ہوں، تو میرا نام کیوں نہیں پکارا جا رہا؟ لیکن حسین کیا جواب دے؟ شاید حسین نے یہ سوچا ہو کہ قاسم تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ قاسم اگر تم شہید ہو گئے تو تمہاری ماں کا سہارا کون بنے گا؟ تمہاری ماں نے بہت ہی پیار سے تمہیں پالا ہے، آخر تمہاری ماں کا سہارا کون بنے گا؟ لیکن قاسم ہے جو بار بار پوچھے چلے جا رہے ہیں. ایک مرحلہ وہ آتا ہے جب قاسم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ چچا جان انکار کرنے والے ہیں. قاسم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ چچا جان اب انکار کرنے والے ہیں، تو قاسم نے اپنا طریقہ تبدیل کیا. ایک مرتبہ چچا جان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور بوسہ لینا شروع کر دیتے ہیں. چچا جان کے ہاتھ پر اتنا بوسہ لیتے ہیں کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. حسین ایک مرتبہ قاسم کو گلے سے لگا لیتے ہیں. مقاتل کی تعبیر ہے کہ چچا اور بھتیجے اتنا گریا کرتے ہیں کہ دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں. آزاداران امام حسین، ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب غشی سے افاقہ ہوتا ہے تو قاسم پلٹ کر چچا جان سے پوچھتے ہیں چچا جان کب میری باری آئے گی؟ حسین بیٹے کو واپس بھیج دیتے ہیں. اب یکے بعد دیگری دوسرے شہداء آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن قاسم کا نام نہیں آ رہا. قاسم بہت مضطرب ہیں. یہاں پر قاسم کو ایک بات یاد آتی ہے. میں سمے بحرانی اپنے مقتل میں لکھتے ہیں کہ قاسم کے دل میں ایک بات یاد آتی ہے کہ میرے بابا نے کہا تھا جب تم اپنی زندگی میں بہت ہی سخت مشکل میں مبتلا ہو جانا تو یہ تعویذ جو تمہارے ہاتھ پر باندھ رہا ہوں اس کو کھول کے پڑھ لینا اور اس کے اوپر عمل کر لینا. ایک مرتبہ قاسم اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اور اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. کیا لکھا ہے کہ امام حسن اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا قاسم جب عاشور کے دن تمہارے چچا نرغے آدھا میں گھر جائیں تو اس دن اپنے چچا کی مدد کرنے سے پیچھے نہ ہٹنا. اے قاسم اس دن اپنی جان کو اپنے چچا پر نچھاور کر دینا. اب وہی قاسم جو ابھی تک مضطرب تھے ایک دم سے ان کے چہرے پر تبسم آ جاتا ہے. بابا کے پاس لے کر خط پہنچتے ہیں، چچا جان کے پاس لے کر بابا کا خط پہنچتے ہیں. جیسے ہی امام حسین امام حسن کے خط کو دیکھتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں قاسم تم نے مجھے وہ خط دکھا دیا کہ میں اس پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا. اب قاسم کو اجازت مل جاتی ہے. اب قاسم کو تیار کیا جاتا ہے.
عزیزوں جنگ میں قانون یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی جنگ لڑنے جاتا ہے تو اس کے سینے پر زرہ پہنائی جاتی ہے. زرہ اس لیے پہنائی جاتی ہے کہ اگر کل کو گھوڑے سے زمین پر گر گئے, اگر کل کو گھوڑوں کی سموں کے نیچے آ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سینہ پامال ہو جائے, سینہ ٹوٹ جائے, بدن پامال ہو جائے. اس لیے بدن کو محفوظ کرنے کے لیے لوہے کی زرہ پہنی جاتی تھی. لیکن عزیزوں بظاہر مقتل کی تعبیرات اس طریقے سے ہیں کہ جناب قاسم کے حوالے سے کوئی بھی زرہ موجود نہ تھی. اس لیے جناب قاسم, اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ میں مقتل کی ایک تعبیر پڑھوں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گی میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جناب قاسم جب رن کی طرف سامنے آئے ہیں, کچھ باتوں پر اعداء نے صاف صاف اپنی تعبیرات میں لکھا ہے. اس میں سے ایک بات یہی ہے کہ آپ کا جو پیراہن تھا وہ کافی لمبا پیراہن تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قاسم اتنے جوان تھے کہ قاسم کے ناپ کی زرہ بھی موجود نہ تھی, لیکن قاسم کو ماں نے تیار کیا, قاسم کو چچا نے تیار کیا, امامہ باندھا. اب قاسم گھوڑے پہ سوار ہو کے رن کی طرف چلے گئے. اب جنگ کرنا شروع کی. جنگ کرتے کرتے اعداء نے جب ایک جوان کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا اس جوان کو بہت بے رحمی سے قتل کریں گے. اب جوانوں کو دیکھتے ہوئے اعداء آگے بڑھے اور قاسم سے جنگ کرتے کرتے کسی نے یہ دیکھا کہ قاسم کے ایک پیر کی بند کھلی ہوئی ہے. قاسم اس بند کو باندھنے کے لیے جیسے ہی جھکے, دشمن نے قاسم کے سر پہ وار کیا. جیسے ہی قاسم کے سر پہ وار ہوا, اپنے دادا کی طرح قاسم کا سر زخم سے کھل گیا. اب قاسم زین پر نہ رہ سکے, زمین پر تشریف لاتے ہوئے حسین کو پکارتے ہیں, یا اے چچا جان میری مدد کو آئیے. اب حسین یہاں سے خیموں سے چل رہے ہیں. وہاں پر دشمنوں نے جیسے ہی بچے کو دیکھا, میں نے بتایا تھا نا کہ یہ ذرا تھوڑی سی بڑی تھی, اس کو سینے سے جکڑ دیا جاتا ہے, لیکن یہاں پر جیسے ہی دشمنوں نے دیکھا کہ ذرا بڑی ہے, دشمنوں نے آگے بڑھ کے قاسم کی ذرا کو چھین لیا. اب یہ جوان کا لاشا ہے جس پر کوئی ذرا بھی موجود نہیں ہے. اب حسین ایک باز شکاری کی طرح قاسم کی طرف بڑھتے ہیں. اب حسین خیموں سے قاسم کی طرف آ رہے ہیں. جیسے ہی دشمن نے یہ دیکھا کہ علی کا لال قاسم کی طرف آ رہا ہے, دشمنوں میں اضطراب ہو گیا. جیسے ہی دشمنوں میں اضطراب ہوا, ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر, بیچ میں قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. ارے دوسرے لاشوں پر تو ذرا ہوا کرتی تھی, لیکن یہاں پہ قاسم کے لاشے میں کوئی ذرا نہ تھی. اب بچے کا لاشا اس طریقے سے پامال ہوا کہ پورے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. مقتل نے لکھا ہے جیسے ہی غبار نیچے گیا, کیا دیکھا, حسین قاسم کے لاشے پر آ چکے ہیں, لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ قاسم اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. حسین کہتے ہیں بیٹا واللہ عز علی عمک, تمہارے چچا پہ یہ بہت سخت ہے کہ تمہیں پکارتے ہوئے دیکھیں لیکن تمہاری کوئی مدد نہ کر سکیں. ہاں عزیزان گرامی, مقتل نے ایک بات اور لکھی ہے اور آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. ایک مرتبہ امام حسین نے قاسم کو اٹھانا چاہا. قاسم کے پامال لاشے کو کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ قاسم کا لاشا پامال ہوا. امام حسین نے ایک مرتبہ قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا. مقتل کی تعبیرات یہ ہے کہ جب امام حسین نے اپنے سینے پر قاسم کے سینے کو لگایا تو قاسم کا پیر زمین پہ خط دیتا ہوا آ رہا تھا. میں سوال پوچھوں گا, ابھی تو یہ بچہ بہت چھوٹا تھا, یہ تو ایک جوان تھا, جوان کا قد اتنا لمبا نہیں ہوتا ہے. قاسم کے پیر رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے, لیکن اب کیا ہوا, حسین تو ایک لہیم شہیم بزرگ تھے, اگر قاسم کو سینے پر لگا رہے تھے تو قاسم کے پیر زمین پہ کیسے لگ رہے تھے. تو دو ہی باتیں ممکن ہیں, یا تو قاسم کا لاشا ایسے پامال ہو گیا تھا
کہ حسین کے سینے سے لے کر قاسم کا پیر زمین تک کے پہنچ رہا تھا، یا پھر یہ مان لیجئے کہ حسین کی کمر اتنا خمیدہ ہو گئی تھی کہ حسین جھک کر چل رہے تھے، لیکن ایک مرحلہ مقاتل نے یہ لکھا کہ جب حسین چند قدم آگے چلے، دیکھا قاسم کے لاشے کو آگے لے کر نہیں جا پا رہے۔ عزیزوں ابھی آپ تابوت کو دیکھیں گے نا، تابوت کو دیکھ کر یہ مت سوچئے گا کہ قاسم کا قد اتنا تھا۔ اگر قاسم کی حقیقی تابوت بنایا جائے تو وہ ایک جھولے کے مانند بنے گا، لیکن بات یہ تھی کہ جب حسین قاسم کے لاشے کو خود سے نہ اٹھا سکے تو اپنے حسب با وفا کو بلایا، قاسم کے سر کو حسب پہ رکھا، قاسم کے پیر زمین پہ لگتے گا۔ یا حسین گٹھری میں لاش رکھی ہو لیکن کفن نہ ہو، ٹکڑے کسی شہید کا ایسے بدن نہ ہو، ٹکڑے کسی شہید کا ایسے بدن نہ ہو۔ بیوہ حسن کی کہتی تھی قاسم کی لاش پر، بیوہ حسن کی کہتی تھی قاسم کی لاش پر، بیٹا کسی کا اس طرح ماں سے جدا نہ ہو، بیٹا کسی کا اس طرح ماں سے جدا نہ ہو۔ غربت میں یا خدا کوئی صدمہ ملا نہ ہو، غربت میں یا خدا کوئی صدمہ ملا نہ ہو، پردیس میں کسی سے یوں بیٹا جدا نہ ہو، پردیس میں کسی سے یوں بیٹا جدا نہ ہو۔ جس طرح ٹکڑے لاشے قاسم کے ہو گئے، جس طرح ٹکڑے لاشے قاسم کے ہو گئے، پامال یوں جہان میں لاشا کوئی نہ ہو، پامال یوں جہان میں لاشا کوئی نہ ہو۔ جس طرح بے وطن ہوا کنبہ بطول کا، جس طرح بے وطن ہوا کنبہ بطول کا، کنبہ کسی غریب کا یوں بے وطن نہ ہو، کنبہ کسی غریب کا یوں بے وطن نہ ہو۔ سردار انبیاء کے نواسے کے واسطے، سردار انبیاء کے نواسے کے واسطے، امت کے پاس دینے کو دو گز کفن نہ ہو، امت کے پاس دینے کو دو گز کفن نہ ہو۔ سب کو لحد نصیب ہو، سب کو
سب کو کفن ملے. افسوس دفن لاشائے شاہ زمن نہ ہو. افسوس دفن لاشائے شاہ زمن نہ ہو. گٹھڑی میں لاش رکھی ہو لیکن کفن نہ ہو. ٹکڑے کسی شہید کا ایسے بدن نہ ہو. ٹکڑے کسی شہید کا ایسے بدن نہ ہو. مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم. 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 ملتا ہی نہیں تیرے، ملتا ہی نہیں تیرے لاشے کا نشاں قاسم. مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم. مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم. کم سن ہے مگر شیرو جیسا ہے جگر اس کا. سردار جوانان جنت ہے پدر اس کا. کیسے ہو بلا تیرے، کیسے ہو بلا تیرے او صاف بیاں قاسم. مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم. مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم. سینے سے لگاتے ہیں روتے ہوئے کہتے ہیں اے لال میرے قاسم رخصت تمہیں کرتے ہیں. ڈھونڈوں گا بلا تم کو، ڈھونڈوں گا بلا تم کو اب جا کے کہاں قاسم. مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم. مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم. رخصت ہوئے مادر سے بہنوں سے دعائیں لی. اس چاند سے چہرے کی زینب نے بلائیں لی. ہو جاؤ گے نظروں سے، ہو جاؤ گے نظروں سے اب تم بھی نہا قاسم. مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم. مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم. میدان میں آتے ہی آدھا کو پکارا ہے. میں لال حسن کا ہوں حیدر میرا دادا ہے. ابا سے جری کی ہوں، آبا سے جری کی ہوں میں روح رواں قاسم. مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم. مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم. چھلنی ہوا تیروں سے معصوم سا شہزادہ. پورا کیا قاسم نے بابا سے کیا وعدہ. آتے ہیں وہاں مولا، آتے ہیں وہاں مولا
قاسم مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم بکھرے ہوئے کچھ ٹکڑے میدان سے اٹھاتے ہیں یوں لاشا قاسم کی گٹھری سی بناتے ہیں سہ پائے گی غم تیرا سہ پائے گی غم تیرا کیسے تیری ماں قاسم مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم اے پامال بے خطا قاسم ہائے پامال بے خطا قاسم ہائے پامال بے خطا قاسم سب مل کے ہائے پامال بے خطا قاسم ہائے پامال بے خطا قاسم ہائے پامال بے خطا قاسم کتنے ٹکڑوں کتنے ٹکڑوں کتنے ٹکڑوں میں بٹ گیا قاسم ہائے پامال بے خطا قاسم ہائے پامال بے خطا قاسم ہائے پامال بے خطا قاسم 14 صدیاں گزر گئی لیکن 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 تیرا ماتم ہے ہر جگہ قاسم ہائے پامال بے خطا قاسم ہائے پامال بے خطا قاسم حسین ہائے پامال بے خطا قاسم شاہ ٹکڑوں کو چومتے ہیں یوں شاہ ٹکڑوں کو چومتے تھے یوں شاہ ٹکڑوں کو چومتے تھے یوں شاہ ٹکڑوں کو چومتے تھے یوں مجتبیٰ کا تھا آئینہ قاسم ہائے پامال بے خطا قاسم علی ہائے پامال بے خطا قاسم ہائے پامال بے خطا قاسم کیسے فروا کو شاہ بتلائے 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 اپنے بابا سے جا ملا قاسم ہائے پامال بے خطا قاسم ہائے پامال بے خطا قاسم ہائے پامال بے خطا قاسم در پہ خیمے کے گر گئی زینب 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 اپنے گھوڑے سے جب گرا قاسم ہائے پامال بے خطا قاسم ہائے پامال بے خطا حسین ہائے پامال بے خطا قاسم کاش تعویذ تم نہ دکھلاتے 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 کرتا اکبر کو میں فدا قاسم ہائے
پامال بے خطا قاسم علی ہائے پامال بے خطا قاسم ہائے پامال بے خطا قاسم باب زہرا جلانے والوں نے 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 تیرا لاشا کچل دیا قاسم ہائے پامال بے خطا قاسم ہائے پامال بے خطا قاسم ہائے پامال بے خطا قاسم بات غازی کو یہ رلاتی ہے 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 مجھ سے پہلے فدا ہوا قاسم ہائے پامال بے خطا قاسم ہائے پامال بے خطا قاسم ابن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے ارے فروا تمہارا قاسم ٹکڑوں میں گر گیا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے پروا تمہارا قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے سرور بلا رہے ہیں جنگل میں تم کہاں ہو آواز دے رہا ہے مقتل میں تم کہاں ہو دے کر صدائے تم کو شبیر تھک گیا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے نصرت کو تیری قاسم شبیر آ نہ پایا پامال ہونے سے میں تم کو بچا نہ پایا ٹاپوں سے جسم نازک چلنی تیرا ہوا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے آنے سے بیٹا مجھ سے تاخیر ہو گئی ہے شرمندہ تم سے روح ہے شبیر ہو گئی ہے نصرت کو وقت پر جو سرور نہ آ سکا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے
حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے کیسے اٹھائے سرور قاسم تمہارا لاشا تن دیکھ کے تمہارا خستہ ہوئی ہے ہمت دشتے بلا میں بیٹا بے بس تیرا چچا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے اہل حرم سے کوئی کہہ دے جگر کو تھامے فرد علم سے آیا پروانہ جان دے دے چادر میں لاش قاسم شبیر لا رہا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو چکا 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 ہے قاسمہ کے نالے سیدانیوں میں گونجے جس وقت دیکھے قاسم کے پارے پارے اہل حرم کا خیمہ ماتم زدہ بنا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے ابن حسن کا لاشا پامال ہو چکا ہے قاسم ارمان کا لاتے ہے لاشا حسین قاسم ارمان کا لاتے ہے لاشا حسین پیٹھو سر لے ازا لاتے ہے لاشا حسین قاسم ارمان کا لاتے ہے لاشا حسین قاسم ارمان کا حسین پیٹھو سر لے ازا لاتے ہے لاشا حسین مدر قاسم نے لاش پیرو کر کہا آگائی تم کو قضا لاتے ہے لاشا حسین قاسم کا پیٹو سر لے ازا لاتے ہے لاشا حسین مدر قاسم نے لاش پیرو کر کہا آگئی تم کو قضا لاتے ہے لاشا حسین لاش رمان کا لاتے ہے لاشا حسین قاسم پیٹو سر لے ازا لاتے ہے لاشا حسین سن کا کرو کیا وایا سال تا وہ تیروا آئے پر ارما چلا لاتے ہے لاشا حسین قاسم ارمان کا لاتے ہے لاشا پیٹو سر لے ازا لاتے ہے لاشا حسین باپ کا نور نظر اماں کا لخت جگر خلد پسند آ گیا لاتے ہے لاشا حسین قاسم ارمان کا لاتے شاہ حسین قاسم لاشا حسین مرنے سے تیرے بھی سارا ہوئیں گے ہم در بدر گر ہوا ماتم سارا لاتے ہے لاشا حسین قاسم ارمان سر لے ازا لاتے ہے لاشا حسین لاشا قاسم پہ جا پیٹ کے سر یوں کہا کیا ہوئے ہم سے خفا لاتے ہے لاشا حسین قاسم ارمان کا
پیٹو سر لے ازالت ہے شاہ حسین سن کا کروں کیا بیا سال تھا وہ 13واں ہائے پر ارما چلا لاتے ہے لا شاہ حسین قاسم پیٹو سر لے ازالت ہے لا شاہ حسین پاپ کے نور نظر اماں کا لگتے جگر خلد پسند آ گیا لاتے ہے لا شاہ حسین قاسم نوحائے عابد کا تھا ہائے سکینہ نوحائے عابد کا تھا ہائے سکینہ داغ یہ کیسا دیا ہائے نوا ویلا ہائے سکینہ دنیا میں یتیموں کو رولایا نہیں کرتے سہمے ہوئے بچوں کو ڈرایا نہیں کرتے وا ویلا ہائے سکینہ نوائے ہائے سکینہ لاشے سے جو لپٹی تو نہیں پڑتے تماچے یوں باپ سے بیٹی کو چھوڑایا نہیں کرتے واویلا ہائے سکینہ نوحائے عابد کا تھا ہائے سکینہ نوحائے ہائے سکینہ سینے پہ صدا باپ کے سوتی تھی جو بچی ریتی پہ تماچوں سے لٹایا نہیں کرتے واویلا ہائے سکینہ نوحہ ہائے سکینہ مہمانوں کو دیتے ہیں سدا راحت و آرام پانی کے عوض خون بہایا نہیں کرتے واویلا ہائے سکینہ نوحہ واویلا ہائے سکینہ ہو لاکھ عداوتوں مگر تیر سے پہلو بے شیر کی گردن پہ لگایا نہیں کرتے واویلا ہائے سکینہ نوحائے عابد کا ہائے سکینہ بلووں میں پھراتے نہیں بیووں کو کھولے سر ہنس ہنس کے غریبوں کو رولا یا نہیں کرتے واویلا ہائے سکینہ نوحہ ہائے سکینہ لاشے سے جو لپٹے تو نہیں پڑتے تماچے یوں باپ سے بیٹی کو چھوڑا یا نہیں کرتے واویلا ہائے سکینہ نوحہ ہائے سکینہ سینے پہ صدا باپ کے سوتی تھی جو بچی ریتی پہ تماچوں سے لٹایا نہیں کرتے واویلا ہائے سکینہ نوحہ کہتے تھے شاہ زمان مالک کونین کہتے تھے شاہ زمان
كونين حسين مني وأنا من الحسين من الحسين کہتے تھے شاہ زمان کہتے تھے شاہ وأنا من الحسين حسین مولا نے سر کٹا دیا اسلام کے لیے غربت میں گھر لٹا دیا اسلام کے لیے علی کہتے تھے شاہ زمان حسین منی من الحسین حسین خشکی میں جب سفینہ دی تھا قریب گھر اپنا لہو بہا دیا اسلام کے لیے یا حسین حسین منی وانا من الحسین حسین نصرت میں دین حق کی نہ کچھ بھی کیا خیال ہر بار سب لٹا دیا اسلام کے لیے علی وأنا من الحسين حسین اے شاہ تشنہ کام یہ تیرا ہی کام تھا اصغر کا خون بہا دیا اسلام کے لیے کہتے تھے شاہ زمان حسین منی وانا من الحسین حسین دنیا منا رہی ہے تیرے غم کو اے حسین تم نے گلا کٹا دیا اسلام کے لیے حسین مني وأنا من الحسين كربلاء نينوى العطش العطش كربلاء نينوى كربلاء جانے حیدر ہوں میں بھوکا پیاسا ہوں میں اور ہوں میں ماں تیرا العطش علی جانے حیدر ہوں میں بھوکا پیاسا ہوں میں اور ہوں میں ماں تیرا العطش العطش پیاس میری تم بجھا دوں گا تجھ کو میں دعا ہوں میں امام میں ہدا العطش العطش جتنے دریا ہیں یہ مہر زہرا میں ہے کر میرا حق ادا العطش العطش
ذبح پیاسا نہ کر شمر خالق سے ڈر ہوں اسیر بلا الآتش الآتش پیاس میری تم بجھا دوں گا تجھ کو میں دعا ہوں میں امام ہدا الآتش الآتش اے زمین زمان ہوں میں تشنہ دہا کربلا نینوا الآتش الآتش نادے علی علی یا علی نادے علی علی یا علی بادشاہ جن و بشر یا علی صاحب شمشیر دوسر یا علی یاور محبوب خدا یا علی دافع ہر رنج و بلا یا علی زوج بطول عذرا یا علی بت شکنوں قلعہ خوشا یا علی برج امامت کے قمر یا علی کشتہ خنجر کے پیدر یا علی اے پیدر زینب خستہ جگر نادے علی علی یا علی نادے علی علی یا علی آپ کا فرزند حسین غریب بے وطن و بے کس و آفت نصیب نادے علی علی یا علی بادشاہ جن و بشر یا علی یا حسین 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 Yasin, 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 اور محمد و آل محمد صلوات محمد مرحبا مرحبا على أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة. Bismillahir Rahmanir Rahim. The Students' Welfare Section of the Husseini Madrasa has organized the Karbalai project
Inshallah, after Niyaz, we shall have an opening of the Karbalai project. All gents and students of the madrasa and parents are requested to attend. Ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. આવતીકાલે સવારના 10:30 વાગે મહેફિલ બીબી ઝૈનબ અલૈહા સલામમાં મજલિસ હુસૈનમાં સર્વે ભાઈઓ પધારજો. ત્યારબાદ બપોરના લગભગ 1 વાગે મહેફિલ અબ્બાસમાં મજલિસ હુસૈન અને ત્યારબાદ નિયાઝમાં સર્વે ભાઈઓને પધારવાની વિનંતી છે. આવતીકાલે અત્રે મજલિસ અને નિયાઝને ઇન્સાફ દયા બાદ લગભગ 10:30 રાતના 10:30 વાગે મહેફિલ અલીમાં હઝરત અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામની શહાદતની મખસૂસીની મજલિસમાં સર્વે ભાઈઓ પધારજો. અહસંત. توجه زيارة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى 9 المعصومين من ذريتك، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن، عجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.